السلام علیکم ریڈر اور ویور، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آزاد پنچھی کے قسط نمبر 4 کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو یہ قسط بہت پسند آئے گا۔ اگلا قسط دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو آل پہ کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں بنا کسی ٹائم ویسٹ کیے۔ آج پھر رباب بیگم سکندر کے پورشن میں آ گئی، لیکن آج ان کی مسکان ان کے ساتھ نہیں تھی۔ جمیلہ وہ نمک حرام کہاں ہے؟ بڑی بی بی آج تو چھوٹی بیگم باہر نکلی ہی نہیں ہے۔ اچھا میں دیکھتی ہوں۔ اور رباب بیگم جنت کے روم کی طرف بڑھی اور دروازے پر جا کر دستک دی تو جنت نے دروازہ کھولا۔ اندر آنے کا نہیں کہو گی؟ آپ کا گھر ہے، میری کیا اوقات آپ کو اندر آنے سے منع کروں؟ جنت نے سادگی سے کہا۔ تو رباب بیگم اندر موجود صوفے پر بیٹھ گئی۔ بات سنو لڑکی، میرے بیٹے اور تمہارے درمیان کس طرح کے تعلق ہے؟ میں سمجھی نہیں آنٹی، آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ بچی نہیں ہو تم جو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا پوچھنا چاہ رہی ہوں؟ مجھے نہیں پتہ، آپ یہ بات اپنے بیٹے سے پوچھ لیجئے گا، جنت نے سادہ سے لفظوں میں کہا۔ ہٹ حرام، میرے سامنے زبان چلاتی ہے، میں تمہاری زبان کاٹ دوں گی۔ جنت خاموش رہی۔ اس نے خاموش ہونے میں عافیت جانی۔ ویسے مجھے میرے بیٹے سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی، وہ تمہیں 2 ٹکے کی حیثیت نہیں دیتا، اگر تمہاری ویلیو ہوتی تو اتنا بے عزت نہ کرتا۔ رباب بیگم نے جنت پر طنز کے تیر برساتے ہوئے کہا، اور جنت کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ میں اپنے بیٹے کی شادی بہت دھوم دھام سے کروں گی اور پوری دنیا دیکھے گی تمہارے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے، کوئی بھی نہیں جانتا، صرف قریبی لوگ جانتے ہیں۔ اور رباب بیگم چلی گئی اور جنت نے سر گھٹنوں میں دے دیا۔ رات کو 8 بجے سکندر شاہ گھر آیا، لیکن گھر میں خاموشی تھی، ایسے لگتا تھا کوئی روح نہیں موجود۔ ملازمہ شاید کام کر کے جا چکی ہے تو وہ سیدھا جنت کے روم میں آیا۔ روم ناک کیا تو 2 منٹ بعد جنت نے روم کھولا۔ اتنی دیر سے کہاں مر رہی تھی؟ سکندر نے غصے سے پوچھا۔ وہ میں جنت نے کچھ کہنا چاہا تو سکندر نے ٹوک دیا۔ یہاں میں تمہاری وہ میں سننے نہیں آیا، آ کر کھانا گرم کر کے مجھے دو، میں فریش ہو لوں۔ اور جنت کچن میں آ گئی۔ جنت نے جلدی جلدی کھانا گرم کیا اور اسے ٹیبل پر رکھا۔ اتنے میں سکندر بھی آ گیا۔ بیٹھو۔ جنت کو اپنے ساتھ بیٹھنے کا حکم دیا تو جنت چپ کر کے بیٹھ گئی۔ پلیٹوں میں نکالو کھانا۔ جنت نے جیسے جو ہاتھ آگے کیے تو اس کے ہاتھوں پر بہت سے کٹ کے نشان تھے جو سکندر کی نظروں سے معفی نہ رہ سکے۔ اپنے ہاتھوں کے ساتھ کیا کیا ہے اور یہ نشان کیسے آئے ہیں؟ سکندر نے جنت کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، اور جنت نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ سکندر شاہ نے کھانا پلیٹوں میں ڈالا اور جنت کے سامنے رکھا۔ کھاؤ، اس نے جنت کو حکم دیا، اور جنت خاموشی سے کھانے لگی۔ 2 بندوں کی موجودگی بھی وہاں کی خاموشی کو توڑ نہ سکی۔ جنت نے کھانا کھانے کے بعد برتن نل تلے رکھے اور نل کھول دیا۔ رہنے دو، صبح جمیلہ دھو دے گی، سکندر نے جلدی سے کہا، لیکن جنت نے دھو کر ہی نل بند کیا۔ اور پھر سکندر نے کافی بنائی۔ اس نے ایک مگ جنت کے سامنے رکھا اور ایک اپنے، تو جنت آہستہ آہستہ پینے لگی، اور وہ انتظار میں تھی کب سکندر اسے اندر جانے کا بولے گا۔ لیکن وہ بدسور خاموش رہا۔ میرے روم میں چلو، سکندر نے جنت سے کہا۔ اوکے کہہ کر وہ سکندر کے روم میں آ گئی۔ 2 منٹ بعد سکندر بھی آ گیا، اور جنت کو جب کھڑے ہوئے دیکھا تو بیڈ پر آنے کو کہا۔ جنت جیسے جو آ کر لیٹی تو سکندر نے اس کے اوپر آ کر سایہ کیا اور اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لے لیا اور بہت آرام سے چومنے لگا۔ ہونٹوں سے پھر گردن تک کا سفر کیا اور گردن پر بوسوں کی بارش کر دی۔ اور پھر جنت کی کان کی لو کو ہونٹوں میں دبایا تو جنت نے سسکی لی، اور پھر سے ہونٹوں پر بوسہ دیا تو اسے اپنے ہونٹوں میں کچھ نمکین سا محسوس ہوا تو آنکھیں کھولی۔ وہ جنت کے آنسو تھے تو سکندر آرام سے پیچھے ہٹ کر لیٹ گیا اور جنت کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور ان پر بوسے دینے لگا، لیکن جنت درد سے سسکی تو سکندر اٹھا اور فرسٹ ایڈ باکس سے ایک ٹیوب نکالی اور وہ دونوں ہاتھوں پر لگائی۔ کچھ سوچ کر اس نے جنت کو الٹا کیا اور پیچھے سے اس کی قمیض اوپر کی، لیکن جیسے جو جنت کی کمر پر سکندر کی نظر پڑی، اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ ساری کمر پر خراشیں، سوکھا ہوا خون اور دانے تھے، تو سکندر نے وہاں بھی ٹیوب سے اچھا سا لیپ کیا۔
جنت کو پرواہ ہی نہیں ہو رہی تھی کہ یہ اس کے سامنے ہو رہا ہے یا کسی غیر کے ساتھ، بس وہ خاموش رہی۔ ٹیوب لگانے کے بعد سکندر اپنے ہاتھ دھو آیا اور پھر آ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ جنت ابھی بھی الٹی لیٹی ہوئی تھی۔ بہت آرام سے اسے خود پر لٹایا اور اس کی ہونٹوں کو اپنے قبضے میں لیا۔ 5 منٹ بعد اس کے ہونٹوں کو آزادی بخشی۔ سو جاؤ ورنہ بنا تمہارے احساس کیے پوری رات سونے نہیں دوں گا۔ تو جنت نے آنکھیں بند کر لی۔ تو 2 منٹ بعد جنت کو دیکھنے کے بعد سکندر نے بھی آنکھیں بند کر لی۔ اگلی صبح جمیلہ صبح آ گئی، لیکن حیرت کی بات تھی ابھی تک سکندر صاحب نیچے نہیں آئے۔ تو جمیلہ ناشتہ بنا کر بیٹھ گئی۔ اتنے میں خان اندر آ گیا۔ جمیلہ جا کر صاحب کو اٹھاؤ اور بولو 10 بجے میٹنگ ہے۔ تو جمیلہ سکندر کے روم کو ناک کرنے لگی تو جنت نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ جمیلہ منہ کھول کر جنت کو دیکھنے لگی۔ آپ صاحب کے کمرے میں کیا کر رہی ہیں؟ جمیلہ نے جنت کے بازو سے پکڑ کر پوچھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ اور جمیلہ تم صبح یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو جمیلہ نے جلدی سے جنت کا ہاتھ چھوڑا۔ صاحب وہ خان میٹنگ کا کہہ رہا ہے۔ اچھا تم ناشتہ لگاؤ، میں آ رہا ہوں تیار ہو کر۔ اور جنت تم میرے کپڑے نکالو۔ تو جنت نے سکندر کے کپڑے نکالے اور سکندر شاور کر کے باہر آیا۔ جلدی سے فریش ہو کر باہر آؤ۔ جنت 5 منٹ میں باہر آئی اور سکندر کو اپنے انتظار میں پایا اور پھر سکندر کے ساتھ ہی نیچے آئی۔ جمیلہ نے جلدی سے کھانا لگایا۔ سکندر اور جنت نے خاموشی سے ناشتہ کیا اور سکندر نے جانے سے پہلے جنت کو ٹیوب لگانے کی تاکید کی اور جمیلہ جلدی سے رباب بیگم کے پورشن میں گئی۔